دوسری بات یہ کہ دجال واقعی میں کوئی شخصیت ہے یا کسی قوت کا نام ہے، یہ ایک ہمارے یہاں لوگوں کے ذہنوں میں اعتراض گردش کر رہا ہے۔ جو لوگ دجال کو نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں، آپ نے سنا کہ قرآن اور حدیث میں اس بات کا ذکر ہے۔ اب جو دجال کو مانتے ہیں ان میں بھی شکوک و شبہات یہ ہے کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ دجال کسی شخصیت کا نام نہیں ہے، کوئی شخصیت نہیں ہے، انسان نہیں ہے، بلکہ دجال ایک قوت کا نام ہے۔ وہ بعض ملکوں کو انعام دے دیتے ہیں کہ یہ دجال ہے۔ اب یہاں سمجھنے کی بات یہ کہ دجال کے بارے میں ہمیں تفصیل دینے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے قرآن نازل ہوا، اللہ رب العالمین کی طرف سے قیامت کی علامات کا علم اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں دجال کے بارے میں آگاہی دی ہے، لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی دجال کے حلیہ کا بھی ذکر فرمایا۔ آپ دیکھیں حدیث میں آپ کو ملے گا دجال کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بالوں کا ذکر ہے، گھنگریالو بال ہوں گے، اس کے ماتھے کا ذکر ہے، چوڑا ماتھا ہوگا، اس کے چہرے کا ذکر ہے، گول فیس ہوگا، اس کی آنکھوں کا ذکر ہے کہ بائیں آنکھ سے وہ کانا ہوگا، انگور کی طرح ابھری ہوئی اس کی آنکھ ہوگی، اس کے رنگ کا ذکر ہے، اس کے قد کا ذکر ہے کہ وہ قد میں کچھ چھوٹا ہوگا، اس کی پنڈلیوں کے درمیان خلا ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک انسان کے جسم کے جو اعضاء ہیں وہی اعضاء بیان فرمائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دجال کے بارے میں آگاہی دی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں دجال کے حلیے کے بارے میں بتایا ہے، لہٰذا ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کا ذکر کیا کہ وہ انسان ہوگا۔ اور پھر صحیح بخاری کے اندر آپ دیکھیں، صحیح مسلم کے اندر بھی آتا ہے کہ ایک موقع پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور اس وقت ایک لڑکا ابن سیاد نامی جس کے بارے میں مشہور تھا کہ دل کی باتیں یہ بتاتا ہے لوگوں کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر ابن سیاد کے پاس گئے۔ اس وقت وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پر ہاتھ رکھا، ابن سیاد نے دیکھ لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد سے پوچھا کہ تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن سیاد نے دیکھا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر ابن سیاد نے پوچھا کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا، فرمایا کہ میں اللہ اس کے پیغمبروں پر ایمان لایا جو اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا دکھائی دیتا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس سچی اور جھوٹی دونوں خبریں آتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تو معاملہ تمہارے پر مشتبہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ اس وقت میں دل میں کیا سوچ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سوچ کر آئے تھے کہ سورۃ دخان، اور سورۃ دخان سوچ کر اس سے پوچھا کہ میرے دل میں کیا ہے؟ اس نے کہا دکھ، یعنی آپ کے سینے سے مجھے دکھ اور دھوئیں کی جو ہے بو آ رہی ہے۔ بات اس کی صحیح تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے سورۃ دخان سوچی تھی، ابن سیاد نے دخان کا ہی ذکر کیا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے کہا کہ دور ہو جا، اور ایک حدیث میں الفاظ ہیں کہ بدبخت تو اپنی حیثیت سے آگے نہیں بڑھ سکے گا، جو تیری حیثیت ہے اس سے آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کو قتل کر دوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر اگر یہ واقعی دجال ہے تو تم اس پر غالب نہیں آ سکتے، تم اسے قتل نہیں کر سکتے، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو پھر اس کو قتل کرنے میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث صحیح بخاری کی، صحابی رسول ساتھ ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انسان سے بات ہو رہی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس انسان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ دجال ہے میں اس کو قتل کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر دجال ہے تو ہم اسے قتل نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کہ دجال کو تو ابھی دنیا میں آنا ہے، اس نے فتنہ برپا کرنا ہے، قیامت سے قبل اس کو ظاہر ہونا ہے، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو پھر اس کو مارنے میں خیر نہیں ہے۔ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام ان لوگوں کی سوچ کے مطابق جو کہتے ہیں کہ دجال کوئی شخصیت نہیں قوت ہے، اگر دجال کسی قوت کا نام ہے تو کیا اللہ کے نبی علیہ السلام صحابی رسول عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات نہیں کہہ سکتے تھے کہ عمر آپ اس کو کیوں مار رہے ہیں؟ دجال تو کوئی انسان نہیں ہے، دجال تو قوت کا نام ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام جن پر شریعت نازل ہوئی، اللہ کے رسول جنہوں نے ہمیں دجال کے بارے میں آگاہی دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمیں دجال کے حلیہ کا ذکر فرمایا، وہ جانتے تھے، وہ ہم سے بہتر جانتے تھے، اللہ کی وحی ان پر آتی تھی تو وہ جانتے تھے کہ انسان ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث سے بالکل بات واضح ہے کہ دجال ایک انسان ہے، وہ کسی قوت کا نام نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے کئی حدیث میں دجال کے بارے میں آگاہی دیتے ہوئے فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کی فتنہ سے ڈرایا، لیکن میں تمہیں وہ بات بتا رہا ہوں جو کسی نے نہیں بتائی، دجال ایک آنکھ سے کانا ہے اور میرا رب کانا نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک انسان کا ذکر فرمایا۔ تو بہرحال یہاں ان لوگوں کا رد ہوتا ہے جو دجال کو ایک قوت قرار دیتے ہیں کہ امریکہ دجال ہے، یا فلاں جو یہودیوں ہے وہ دجال ہے، فلاں طاقت دجال ہے۔ یہ در حقیقت قرآن اور حدیث سے انحراف ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دجال کو بطور انسان ذکر کیا، وہ انسان ہوگا، ہاں اس کے بعد اختیارات طاقت اللہ نے دیے آزمائش کے طور پر۔ اللہ نے آزمائش کے طور پر، ایک فتنے کے طور پر اس کو کچھ ایسی طاقت دی ہے کہ جس پر انسان سوچتا ہے کہ یہ واقعی بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو بہرحال یہ اعتراض بھی بالکل غلط ہے، وہ ایک انسان ہے اور انسانی شکل میں ہی اس کا ظہور ہوگا، لہذا ایسی شکوک و شبہات سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ وہ ایک انسان ہو۔